اور پھر بھی یہ شہید ہے پاکستانی جوان، اور وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ واہ رے واہ! وہی بات میں نے عرض کیا، بنے کیوں کر بات، جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ تو آپ سے کیا کہہ رہا تھا، بات میں بھول گیا۔ ہاں، مفتی محمود کا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا۔ سردار صاحب ہمارے بڑے آدمی تھے، یہ علماء بیٹھے ہوئے وہ بھی جانتے، سردار دودہ خان کا نام سنا ہے، بہت بڑے آدمی تھے، ان کے بیٹے بھی وزیر بنے، وزیر داخلہ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا، سردار ثناء اللہ۔ سردار دودہ خان کہتے ہیں کہ مفتی محمود کا نام میں نے سنا تھا، بہت بڑا آدمی ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ اب دیکھا کہ لوگ مشورے کر رہے ہیں، اور ایک عورت ہے بے حیا قسم کی، وہ کہتی ہے کہ آج مفتی محمود کو ذلیل کر کے چھوڑ دوں گی۔ چلو میں نے، اچھا یہی ہے مفتی محمود، یہی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، ڈھیر خطرناک سر ہے، لکھنا، چلو دیکھتا ہوں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ عورت بھی بے حیا قسم کی تھی، اس نے کہا میں مسئلہ پوچھتی ہوں مفتی صاحب سے کہ عورت اکیلی حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور ظاہر ہے کہ اکیلی عورت کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر یہ کہے کہ عورت اکیلے حج کو جا سکتی ہے تو مسئلہ ہی غلط ہے، اس قسم کا مسئلہ مجھے دکھا بھی نہیں سکتا کتابوں سے۔ اور اگر یہ کہے کہ عورت یوں سمجھے کہ نہیں جا سکتی ہے، اس کا حج نہیں، تو میں کہوں گی کہ حضرت میں نے تو ٹکٹ کیا ہوا ہے، اب واپس تو میں نہیں ہو سکتی، جہاز تو جا رہا ہے، لہذا میرے ساتھ شادی کرو۔ دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کیا کرتا ہے، اور آپ مجھے بتائیں اس قسم کے بے حیاؤں سے مفتی محمود شادی کریں گے؟ اب بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ حضرت صاحب، عورت بھی بہت خطرناک قسم، انگریز کی ظاہر کے نمک انہوں نے کھایا ہوا تھا، تو پوچھ رہی ہے کہ عورت اکیلے حج کر سکتی ہے؟ اگر مفتی صاحب کے جائے تو میں کہوں گی کتاب دکھا دو، وہ تو ہے ہی نہیں کتاب میں۔ اور اگر یہ کہ نہیں جا سکتی تو میں کہوں میرا حج، میرے سارے پیسے، یہ سب کچھ خراب، پھر میرے ساتھ نکاح کرو تاکہ میرا حج صحیح ہو جائے۔ اور ایسے بے غیرتوں کے ساتھ مفتی محمود نکاح کرے گا؟ تو بتا دو تیسرا کون سا راستہ ہے؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسئلہ اس کو بتایا، فرمایا کہ دیکھو کہ عورت کے اکیلے حج صحیح نہیں ہے، لیکن تیرے جیسے بے غیرتوں کی صحیح ہے۔ واہ مفتی محمود، واہ واہ مفتی محمود، خدا کی قسم بہت بڑے آدمی تھے۔ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، علماء کے پاس سمجھ ہے، دانش مندی ہے، عقل ہے، فہم و فراست ہے، ملک کو چلا سکتے ہیں، ملک کے نظام کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہے کوئی ماں کا لال تو مولانا فضل الرحمان سے بیٹھ کر کے بات کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ صرف ہم میں اور آپ میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہماری یہ ہے اور وہ آپ کی نہیں ہے۔ اور پھر آپ ٹیٹ پہنتے ہیں، ہمارے والے ٹیٹ بھی نہیں ہے، وہ جو ٹیٹ جس میں آدمی نہ بیٹھ سکے نہ کچھ ہے۔ کہتے مولانا نماز پتلوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، میں نے کہا ثواب بھی پتلوں والا ملے گا، سمجھے بھائی؟ مولانا اس پتلوں کے ساتھ ثواب، عجیب لوگ ہے، عجیب مسلمان اور پٹھان، یہ پٹھان کمزور غیرت مند سڑے دیکھا نا، اب پٹھان نے بھی وہ پہن لیا اور بلوچ نے بھی پہن لیا۔ اسلام کو ایمان کو چھوڑو، لیکن پٹھانی جو روایت تھی، ثقافت تھی، وہ کدھر گئی؟ بلوچوں کے مسلمانوں کے غیرت تھی، وہ کدھر گئی؟ آپ نے ایسے ٹیٹ پتلو پہنا ہے، اور انگریز نے میری ماں کو سینڈل، اور ایسے سینڈل پیچھے سے ایسے اٹھی ہوئی ہے جائے۔ انگریز انسان کو ایسے انداز میں بے غیرت بناتا ہے، نہ عورت کو پتہ چلتا ہے، نہ شوہر کو پتہ چلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا اس طرح بے غیرت بناتا ہے۔ ہاں یہ سینڈل مجھے خود واقعی یاد ہے، شاہ فیصل کالونی کا ہم جا رہے تھے، سامنے سے کوئی ہماری بہن آ رہی تھی، سینڈل اتنے اوپر چڑھی، چلتی چلتی وہ فٹ پاتھ سے نیچے کوئی کھڈا تھا، اس نے دیکھا نہیں، اس نے چلی گئی، سینڈل ادھر چلا گئی، ادھر اوپر ایسے ہوئے ٹانگے ہوتے، ہم بھی بھاگے وہاں سے۔ چل تیرے سینڈل انگریز نے، میں گیا، میں نے کہا کہ دکاندار سے، میں نے کہا کہ دکاندار مجھے سینڈل چاہیے، کہتے مولانا آپ کی پسند کی دے دوں یا اپنی پسند کی؟ میں نے کہا کہ آپ کی پسند کیا ہے، میری پسند کیا؟ کہ مولانا یہ جو بڑی والی سینڈل ہے جس کی ایڑی بڑی ہوتی ہے، یہ جب بیوی غصہ ہو تو اس کو پکڑ کر کے سر پہ مارے گی، بہت تکلیف کی، اور پھر یہ پائیدار بھی نہیں، دیر تک چلتا بھی نہیں ہے، یہ جو جس کے پیچھے ایڑی میڑی نہیں ہے، یہ ذرا ہے، عورت عزت سے حیا سے جائے گی یہ، اور اگر ناراض بھی ہو جائے سر پہ مارے تو اتنے تکلیف دے بھی نہیں ہے، یہی میری پسند۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے، آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ، مجھے یہی دے دو۔
اس طرح یہ ہے کہ انگریز نے ہمیں بےغیرت بنایا. خدا کے بندو میں آپ سے کہہ رہا تھا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اللہ نے جو نور ہمیں دیا ہے اس نور کی روشنی کے لے کر کے چلو اور اس نور والے قانون کو اور ان اصولوں کو نافذ کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو. اس میں کسی قائد کی ضرورت ہوگی اور کسی رہنمائی کی ضرورت ہوگی, مقتدا کی ضرورت ہوگی, کسی جماعت کے ساتھ مجھے اور آپ کو جڑنا ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ علماء سے ہمارا اختلاف ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو سب کچھ دشمنی ہے کہ بہت سی باتیں غلط پھیلائے گا, علماء کے خلاف آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت میرے اور آپ کی امنگوں کے اور ہماری تمنا اور آرزو کے ترجمان اور اس وقت ہماری عزت کو حفاظت کرنا اور جو اس درد جن کے دلوں میں یہ درد ہو, یہ احساس ہو, یہ واحد ایک ہی جماعت ہے, جمعیت علماء اسلام ہے. آؤ مل کر کے اسے شمولیت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو لے کر کے گلی کوچوں میں پھیریں گے اور انشاءاللہ آگے کسی انتخاب کی ضرورت بھی ہو جائے. اب لگتا اس طریقے پر ہے, ہوتا ہے کبھی ادھر سے کسی گورنر نے چھوڑ یا کبھی ادھر سے چھوڑ گئے. اب الحمدللہ لوگ پہلے مایوس تھے, کئی زمانے سے مایوس تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ مولویوں کو ووٹ نہیں مل رہا. اللہ نے الحمدللہ اس دفعہ افغانستان کے پتہ نہیں شہداء کی برکت کی وجہ سے ہم پر رحم فرمایا یا کیا کیا. بہت سے مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ مرے. شاید کچھ مولویوں کو بھی ہوش آ گیا اور کچھ دیندار جماعتوں کو بھی ہوش آ گیا. الحمدللہ آپس میں مل گئے اور اس ملنے کا اور اس اتحاد کا فائدہ آپ نے دیکھا. الحمدللہ امریکہ کے سامنے بھی آج یہ بات واضح ہے, روس کے سامنے واضح ہے, اسرائیل کے سامنے واضح ہے کہ اسلامی جماعتیں, دیندار جماعتیں, جمعیت علماء اسلام, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کئی جماعتیں ہیں, یہ کئی پیوندوں کا نام ہے اور کئی یہ ہے کہ اس میں ٹکڑے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں قاضی صاحب ہو, اس میں مولانا نورانی صاحب ہو, اس میں کوئی بھی اور ہو, لیکن الحمدللہ وہ بھی اس بات کو مانتے, آپ بھی مانتے, میں بھی جانتا, حکومت بھی جانتی ہے, امریکہ بھی جانتا ہے کہ ٹھیک ہے کئی ٹکڑے اس میں ہے, لیکن اس میں واحد سپر طاقت جن کے پاس سمجھ ہے, دانش مندی ہے, جو بھاری ہے اپنے فہم و فراست کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, اور واحد کما حقوق جیسے سیاست ہے دنیا کا واحد سیاستدان وہ مولانا فضل الرحمان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دفعہ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی ہمتیں بند گئی ہے اور ان کی ہمتیں الحمدللہ بلند ہو گئی ہے, ہمتیں الحمدللہ پستی سے نکل گئی ہے, مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشی آ گئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی محنت جاری رہے گی. میں نے عرض کیا کہ مولانا فضل الرحمان پر آپ کا احسان نہیں ہوگا, جمعیت علماء اسلام پر نہیں ہوگا. اپنی عزت, اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے اسلام کی حفاظت, غیرتوں کی حفاظت, ملک کی حفاظت, ملک کی سرحدات کی حفاظت, اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو غداریاں ہوئی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا وہ نورانی قانون آ جائے. یہ ساری چیزیں ہمارے مفاد میں, اس کے لیے واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. خدا نہ کرے آگے یہ صورت نہ آ جائے اور لگتا تو اس طریقہ پر ہے, کبھی کوئی گورنر استعفیٰ دے رہا ہے, کبھی کوئی دے رہا ہے, آپس میں ملے ہوئے ہے, یہ کسی طرح مولویوں کو اور کچلنا چاہ رہے, لیکن اللہ تعالی ہمارے اس اتحاد کو برقرار رکھے, اس کو قائم و دائم رکھے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمانوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور بڑی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کئی زمانے سے مسلمان مایوس تھے کہ یہ دیندار آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ان کو معتد بھی خاطر خواہ کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوتی. اب الحمدللہ انہوں نے دیکھ لیا اور حکومت میں بھی اب یہ ہے کہ وہ آخر ہمارا اللہ کب تک ہمیں آزمائے گا, کب تک ہمیں آزمائے گا. اے نبی بھی کبھی کہہ اٹھتا ہے اے اللہ بہت آزمایا, آپ نے بہت آزمایا, اور صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ بہت آزمایا, اب تو ہم پر رحم فرما. انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو مزید کامیابیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ان کے یہ پتلون اٹھا کر کے ان کو واشنگٹن میں پہنچائیں گے, ان کے یہ بوٹ موٹ اٹھا کر کے ان کو وہاں پر پہنچائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پیغام کو لے کر کے آپ گلی کوچوں میں, علاقوں میں, ضلع میں, ڈویژن میں اور شہر میں ایک ایک خطے میں لے کر کے آپ اس کو چلیں گے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے. یعنی ہاتھ کھڑے کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.